السلام علیکم، ڈاکٹرز فارما چینل کی طرف سے میں ہوں ذیشان وہاب۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ اور ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ گنجے پن کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو بالنس یا ہیئر لاس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں ایلوپیشیا بھی کہتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہمارے روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ عام ہے اور لوگ اس سے کافی پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس کی کازز یعنی وجوہات کی طرف کہ یہ کنڈیشن کون کون سی وجہ سے آتا ہے، مطلب کون کون سی وجہ سے ہمارے بال گرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے فیملی ہسٹری۔ فیملی ہسٹری کا کیا مطلب ہے؟ تو فیملی ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں اس کے پیرنٹس یعنی فادر کو، انکل، چچا کو، اگر اس کو یہ پرابلم ہے تو یہ پیرنٹس سے جو خصوصیات ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوں گے۔ تو مطلب اگر کسی کے خاندان میں بھی یہ پرابلم ہو تو اس کو یہ کنڈیشن لازمی ہوگا۔ یہ کیونکہ یہ ہمارے جو ہیئرز ہے اس کے لیے سرٹن جینز رسپانسبل ہے۔ مطلب ایک ہے ABCDD1 جین اور دوسرا ہے AR جین، اینڈروجن ریسپٹر جین۔ ABCDD1 جین یہ کروموسوم نمبر 18 پر پائے جاتے ہیں اور اس کی میوٹیشن کی وجہ سے ہمارے جو فولیکلز ہے، ہیئر فولیکلز، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں جینز کی میوٹیشن کی وجہ سے ہمیں یہ کنڈیشن نظر آتا ہے۔ تو چونکہ خصوصیات پیرنٹ سے آف سپرنگ مطلب بچوں سے، والدین سے بچوں کو منتقل ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے خاندان میں یہ حالت موجود ہو تو اس کے بچوں میں بھی یہ حالت موجود ہوگا۔ دوسرا ہے ہارمونل چینجز۔ ہارمونل چینجز کا کیا مطلب ہے؟ تو ہارمونل چینجز کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی میں سرٹن ہارمون ایسے ہے کہ اس کے اخراج کی وجہ سے، یعنی اس کی اخراج کی لیول بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جب اس کی اخراج کی لیول بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، فار ایگزامپل میل سیکس ہارمون ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون، تو ہمارے جو ہیئر فولیکلز ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہے میڈیکل کنڈیشن۔ میڈیکل کنڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ تو میڈیکل کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہائپو تھائرائڈزم مطلب تھائرائڈ گلینڈ کی سیکریشن جب کم ہو جائے، ہائپر تھائرائڈزم مطلب تھائرائڈ گلینڈ کی سیکریشن جب بہت زیادہ ہو جائے، وائرل انفیکشن میں، فنگل انفیکشنز میں، اس طرح ٹراما میں۔ تو یہ سارے میڈیکل کنڈیشن میں آتے ہیں۔ تو ان وجہ سے بھی ہمارے بال گرتے ہیں۔ چوتھا ہے میڈیکیشن اینڈ سپلیمنٹس۔ میڈیکیشن اور سپلیمنٹس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہم جو دوائیاں لیتے ہیں، فار ایگزامپل بلڈ پریشر کے لیے، یا جو شوگر کے مریضوں دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہیئر فولیکلز ہے وہ ڈرگز یعنی اس دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سپلیمنٹس میں فار ایگزامپل برتھ کنٹرول پلز یا کنٹراسیپٹیو پلز، جو بھی یہ یوز کرتے ہیں مطلب عورتیں، تو اس میں بھی یہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ریڈیشن تھراپی ٹو ہیڈ، اس کا کیا مطلب ہے کہ سرٹن کینسر ٹریٹمنٹس کے لیے ہم ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی یہ ٹریٹمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو ریڈیشن کی وجہ سے، اس شعاؤں کی وجہ سے جو ہیئر فولیکلز ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بال گرتے ہیں۔ ہیئر سٹائلز اینڈ ٹریٹمنٹ، یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہیئر سٹائلز بھی کرتے ہیں اور مختلف جیلز، لوشنز، کیمیکلز وہ بالوں پر لگاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بال کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ گرتے ہیں۔ یہ جو ایونٹ ہے ویری اسٹریسفل ایونٹ، یہ بہت زیادہ کامن ہے، مطلب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ اگر کسی کو سائیکولوجیکل اسٹیٹ مطلب کسی کو ڈپریشن ہو یا بہت زیادہ صدمے والی بات کوئی سنے یا کسی کو ٹینشن ہو،
تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہیئر فولیکلز وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور بال گرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ٹریٹمنٹ 3 to 4 months کے لیے لازمی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہے ہیئر پلس آئل، مطلب یہ ایک آئل ہے، ایک تیل کی قسم ہے جو ہمیں روزانہ ڈیورنگ بیڈ ٹائم، مطلب جب ہم سونے چلتے ہیں تو اس ٹائم یہ بالوں پر لگائیں گے مساج کر کے۔ ٹیبلٹ جینیسس، یہ ایک ٹیبلٹ ہے فیناسٹیرائڈ جو کہ 5 الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز ہے، تو یہ ایک ٹیبلٹ روزانہ دن میں 1 مرتبہ۔ تیسرا ہے سینٹیمنٹ لوشن، یہ ہم ہفتے میں 2 مرتبہ ڈیورنگ بیڈ ٹائم، مطلب جب ہم سونے چلتے ہیں سونے سے پہلے تو اس ٹائم لگائیں گے، ہفتے میں 2 مرتبہ، اور پھر مارننگ یعنی صبح کو اس کو واش کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر میناکسی نام کی ایک لوشن ہے وہ استعمال کریں تو وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے ہیئر کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں ایوائڈ برشنگ ویٹ ہیئر، مطلب جب ہمارے بال گیلے ہو تو اس کو مطلب اس میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی جو ہیئر فولیکلز ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور بال گرتے ہیں۔ اب آئیے ہوم ریمیڈیز کی طرف۔ تو ہوم ریمیڈیز میں سب سے پہلے اونین جوس اور گارلک جوس۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اونینز مطلب پیاز کو سلائس میں کاٹیں گے اور اس کا جوس نکالیں گے۔ جب اس کا جوس نکالیں گے تو اس کو 10 سے لے کر 15 منٹ تک بالوں پر لگائیں گے اور پھر خشک ہونے تک اس کو پھر عام شیمپو سے دھوئیں گے۔ ایلو ویرا، یہ بھی ایک پلانٹ ہے جو کہ جس میں بہت زیادہ انزائمز ہوتے ہیں ہیئر فولیکلز کے گروتھ کے لیے، تو اس کو بھی ایلو ویرا کو بھی ایلو ویرا جیل کے فارم میں بھی آتے ہیں اور سادہ پلانٹس کی یعنی پودوں کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ تو ایلو ویرا کو بھی ایلو ویرا جیل، اس کو بھی اگر ہم بالوں پر لگائیں تو اس وجہ سے بھی بالوں کو کافی گروتھ وہ کافی نرش ہو جاتے ہیں اور کافی بڑھتے ہیں۔ پوٹیٹوز ایک رچ سورس ہے وائٹامن اے کے، بی، سی، کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن، فاسفورس۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ امیزنگ نیچرل ریمیڈی ہے بالوں کے لیے۔ تو کیا کریں گے کہ ہم 1 کپ پوٹیٹو جوس اور اس میں 1 ٹیبل سپون یعنی 1 چمچہ ہنی ڈالیں گے اور لٹل بٹ واٹر، لٹل مطلب تھوڑے سے پانی میں، اور 1 ایگ یولک یعنی انڈے کی جو زردی ہے وہ لگائیں گے اور اس کو حل کریں گے، مکس کریں گے۔ تو اپلائی دس مکسچر آن دا اسکلپ فار 30 منٹس، مطلب اس کو پھر اسکلپ پر 30 منٹس کے لیے لگائیں گے اور پھر عام شیمپو سے اس کو دھوئیں گے۔ ایگز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار نیچرل ہیئر گروتھ، تو ایگز میں بھی بہت زیادہ فاسفورس رچ سورس ہے، سلفر کا، فاسفورس کا، سیلینیم کا، آیوڈین کا، زنک کا اینڈ پروٹین کا۔ مطلب ایگز کھانے سے یا جو زردی ہم نے پہلے ایگز کی جو ایگ یولک ہے وہ جو ہم نے پوٹیٹو جوس میں استعمال کی یا اس مکسچر میں، تو اس وجہ سے ہیئر کو کافی نرشمنٹ ہوتی ہے اور بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے جو بال ہے وہ بہت زیادہ اگتے ہیں۔ ایکسرسائز ریگولرلی، ایکسرسائز کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمارا جو باڈی کا جو آکسیجن لیول ہے یا بلڈ سرکولیشن ہے ٹو ہیئر فولیکلز وہ مینٹین رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہیئر جو ہے وہ
بہت زیادہ نرش ہو جاتے ہیں اور اگتے ہیں بہت زیادہ. تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم اونین جوس کیوں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اونین ایک رچ سورس ہے سلفر کانٹیکٹ کا، اور سلفر کا تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہیئرس کی بلڈ سرکولیشن ہے یا اس کی گروتھ ہے وہ بہت زیادہ انکریز کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری ہیئرس کو کافی طاقت ملتی ہے اور وہ بڑھنا شروع کرتے ہیں، مطلب اگنا شروع کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل.